آپ کو کیسا لگے گا جب کسی روز آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو آئے جس میں آپ کوئی ایسا نازیبا کام کرتے یا غیر اخلاقی گفتگو کرتے دکھائے جا رہے ہوں جن کے حقیقی زندگی میں کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہ سکتے ہوں؟ ذرا سوچئے، کسی ملک کے وزیر اعظم کی کوئی ایسی ویڈیو بنا دی جائے جس میں وہ کہہ رہا ہو کہ ان کی فوج ہمسائے ملک پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا ہمسایہ ملک اس ویڈیو کی اصلیت جاننے تک انتظار کرے گا یا ملک کی حفاظت کے لیے فوراً جوابی کارروائی کرے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو ایکس۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ 2018 میں پہلی بار ایک بہت بڑے فورم پر ایک ایسے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا گیا جسے آج ڈیپ فیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈیپ فیک ایک ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لوگوں کے چہروں کو یا تو تبدیل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کے چہروں کی لوکیشن کو ڈیجیٹل آلٹر کر دیا جاتا ہے، جو کہ بہت ریئل لگتا ہے۔ ڈیپ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیپ لرننگ پروگرام سے لیا گیا ہے، جس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی جو پوری طرح سے نقلی ہو لیکن اتنی ڈیپ ہو کہ پہچانا نہ جا سکے۔ اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو ڈیپ فیک ایک ایسی ویڈیو ہوتی ہے جس میں مصنوعی ذہانت سے لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جاتا ہے، کسی ایک انسان کے چہرے اور آواز کو کسی دوسرے انسان کے چہرے پر لگا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی کیسے جاتی ہیں؟ دراصل کسی کی ڈیپ فیک ویڈیو بنانے کے لیے اس کی لاتعداد تصاویر اور کم از کم 150 سیکنڈ کی ویڈیو سافٹ ویئر کے الگورتھم کو دی جاتی ہے۔ اس ڈیٹا یا انفارمیشن کی بنیاد پر مصنوعی ذہانت کے الگورتھم ایک ماڈل تشکیل دیتے ہیں اور مختلف زاویوں سے ان تصاویر اور ویڈیوز کا جائزہ لیتے ہیں اور ہر بار ماڈل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ماڈل ریفائن ہوتا جاتا ہے، آپ کو اصل اور نقل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ ماڈل صرف تصویر کو ہی نقل نہیں کرتا بلکہ آواز کو بھی نقل کرتا ہے، اور جب فائنل ماڈل بنتا ہے تو وہ بالکل حقیقی لگنے لگتا ہے۔ مثلا بالی ووڈ کی مشہور فلم فاسٹ اینڈ فیورس 7 کے اختتام سے قبل ہی اس کے مرکزی کردار نبھانے والے پال واکر کی ایک روڈ حادثے میں ہلاکت ہو گئی، تو فلم ڈائریکٹر نے ایک سین ان کے بھائی سے کروایا اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے چہرے پر پال واکر کا چہرہ لگا دیا گیا، جس سے دیکھنے والوں کو لگا کہ اس سین میں بھی پال ہی ہیں۔ جہاں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے چہرے بدل دینا اور نئی وائس کلپس بنانا ہمیں تخلیقی آزادی دیتے ہیں، وہیں اس کی کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سال قبل سابق امریکی صدر باراک اوباما کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھیں جس میں وہ ناشائستہ جملوں کا استعمال کرتے نظر آئے، جبکہ وہ حقیقت میں ایک ڈیپ فیک ویڈیو تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیپ فیک ویڈیوز کی شناخت کیسے کی جائے؟ ڈیپ فیک ویڈیوز چونکہ مشین لرننگ سے بنائی جاتی ہیں، اس لیے یہ ویڈیوز شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کو بھی چکمہ دے سکتی ہے۔ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں ہونے والی تحقیق میں ڈیپ فیک ویڈیوز کی شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کی تیاری جاری ہے، لیکن ڈیپ فیک ویڈیوز کی بروقت شناخت گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ عام شہری ہو، فلم انڈسٹری کی مشہور شخصیات ہوں یا پھر سیاستدان، اس ٹیکنالوجی کے نقصانات سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ کسی بھی ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال اسے سودمند اور منفی استعمال اسے دجالی فتنہ بنا سکتا ہے۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔